والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ہماری جماعت اشاعت التوحید والسنہ اس کا جو اصل مقصد ہے اور ہماری جو منزل ہے یا ہمارا ٹارگٹ ہے، ہدف، وہ اس جماعت کے نام سے واضح ہے۔ اللہ کی توحید کو پھیلانا، اشاعت کرنا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی تشہیر اور ترویج کرنا۔ جب اللہ کی توحید بیان ہوگی، توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک شرک کا رد نہ کیا جائے۔ کلمے میں بھی الا اللہ کو بعد میں رکھا گیا اور لا الہ کو پہلے رکھا گیا۔ شرک کی مذمت شرک کیا ہے، اسے بیان کرنا ہماری جماعت کا اصل مقصد ہے۔ توحید کی اشاعت کرنا اور شرک کی مذمت کرنا، تردید کرنا۔ یہ جو کام ہے، توحید کو بیان کرنا، اس کی دعوت دینا، اس محاذ پر اللہ نے اپنے نبیوں کو کھڑا کیا تھا۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے اس کو ذکر کیا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا۔ آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کی طرف ہم وہی کرتے تھے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی۔  نہیں۔                                                                                  نہیں۔
یہ جو کچھ احباب کا خیال ہے توحید بیان کرنا، شرک کی تردید کرنا، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ یہ بیان کیا جائے کہ سجدے کے لائق صرف اللہ کے سوا مخلوقات میں سے کسی کا سجدہ کرنا جائز نہیں۔ یہ بیان کیا جائے اپنے مال میں سے نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی دینی، غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے۔ یہ بیان کرنا کہ مصائب میں پکارے جانے کے لائق، پکاریں سننے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کے سوا کوئی غائبانہ پکارے سننے والا نہیں۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ بیان کرنا اختلافی مسئلہ، یہ کئی پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ان کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ اختلافی مسئلے بیان کرنا، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا اس سے بڑھ کر اتفاقی مسئلہ کائنات میں ہے ہی کوئی۔ جس مسئلے پر سارے نبی متفق کو، قرآن اسے ہر صفحے پہ بیان کرے، وہ اختلافی کیسے؟ میرے بھائیوں، اختلافی مسائل اس کو کہتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے، اختلافی مسائل اس کو کہتے ہیں کہ آمین آہستہ کہنی ہے یا بلند، اختلافی مسائل اسے کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں، اختلافی مسائل اسے کہتے ہیں کہ تراویح 8 پڑھنی ہے یا، یہ ہیں اختلافی مسائل۔ اس میں امت کو نہیں الجھانا چاہیے۔ یہ ائمہ کے درمیان اختلافی ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان ائمہ کے درمیان اس میں اختلاف ہے۔ ایک امام کہتا ہے آمین آہستہ کہنی ہے، دوسرا امام کہتا ہے زور سے۔ ایک امام کہتا ہے تراویح سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھ لینی چاہیے، دوسرا امام کہتا ہے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور یہ اختلاف بھی نماز ہونے نہ ہونے کا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس اختلاف کو اس نہج پہ پہنچایا، انہوں نے کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ وہ سوچ لیں انہوں نے اللہ کو کیا جواب دینا۔ یہ اختلاف قطعاً نہیں ہے کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی،
اختلاف یہ ہے کہ ان دونوں کاموں میں بہتر کام کیا ہے، یہ اختلاف۔ آمین اونچی کہنا بہتر ہے یا آہستہ کہنا بہتر؟ اختلافی مسائل یہ ہوتے ہیں، توحید سے بڑھ کر اتفاقی مسئلہ اس کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں جس کی اشاعت کے لیے اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں پہ نظر کرم کر رکھی۔ آپ اس پر شکر کیا کریں اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو توحید کی سمجھ عطا فرما دی اور اس کاز کے لیے آپ کو اللہ نے چنا۔ اب آگے ہماری غفلت ہے کہ آپ اس کام کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے۔ آپ کو تو سمجھ آ گئی توحید کی، شرک کی حقیقت کی، نہ آپ شرک کرتے ہیں نہ بدعات کرتے ہیں۔ اسے اگلی نسل میں کس نے منتقل کرنا؟ ان موتیوں کو، جواہر پاروں کو، آپ میں جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، کیا آپ اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، گھر میں آنے والی بہو کو آپ نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے؟ انہیں یہ مسئلہ پڑھایا ہے؟ اپنی اولاد تک یہ بات آپ نے پہنچا دی ہے یا اپنے تک آپ نے رکھا ہوا ہے؟ اسے اپنی اولاد میں منتقل کریں نا۔ آپ کے گھر میں جو بہو بیاہ کے آتی ہے اسے یہ مسئلہ سمجھائیں کہ سجدے کے لائق ہے تو صرف اللہ، مدد مانگنی چاہیے تو صرف وہ اللہ سے، نظر و نیاز کے لائق ہے تو صرف وہ اللہ۔ آپ کے جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں اور لوگ بھی کام کرتے ہیں، یہاں آپ کی دکان ہے وہاں آپ کے پڑوس میں بھی دکاندار ہیں، ظاہر بات ہے پڑوسی ہیں، اچھے تعلقات ہیں، سلام دعا ہے، کھانا پینا ہے۔ آپ جس محلے میں رہتے ہیں آپ کے پڑوسی ہیں، ان کے ہاں آپ کا آنا جانا ہے، سلام دعا ہے۔ آپ جس سکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں، وہاں آپ کے ساتھ دوسرے بچے زیر تعلیم ہیں۔ کبھی آپ نے توحید کی یہ بات جہاں تک آپ پہنچا سکتے تھے آپ نے پہنچائی؟ ذرا محاسبہ تو کریں، اپنا محاسبہ کریں، گریبان میں جھانکیں کہ آپ نے یہ فریضہ ادا کر دیا ہے کہ ایک آدمی شرک کے رستے پر ہے۔ دیکھیں یہ جو لوگ شرک کے راستے پہ چل رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو فلاں جماعت سے تعلق ہے، میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتے ہیں جی اسی تے یا رسول اللہ نے، یہ جو لوگ ہیں نا یہ جہالت پر مبنی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کیوں اس عقیدے پر ہے؟ یہ اس عقیدے پر اس لیے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اس عقیدے پر، اللہ اللہ خیر سے۔ وہ ضدی نہیں ہوتے، چند لوگ ہوتے ہیں ضدی، انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں، اکثر لوگ ضدی نہیں ہوتے، بس وہ اس رستے پہ چل رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے۔ توحید دین فطرت ہے، توحید فطرت کے بہت قریب ہے۔ کسی انسان سے آپ پوچھیں کہ یہ پیشانی جو ہے یہ کس نے بنائی ہے، یہ اعضاء کس نے دیے ہیں، تو وہ کہے گا رب نے، تو پھر ان کو جھکنا بھی چاہیے تو رب کیا۔ تو یہ دین فطرت ہے۔ اب یہاں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، فیس بک پہ دیکھتے ہیں
ایک آدمی کار پہ آیا ہے، وہ سید ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، وہ خود ڈرائیونگ کر رہا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، سید ہے، اور 5-6 آدمی ڈرائیور والا جو دروازہ ہے اس کے سامنے سجدے میں پڑے، بالکل انہوں نے سجدے کی حالت میں، وہ اترتا ہے، اتر کے چل پڑتا ہے، اسے اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ انہیں کہے کہ کیا کر رہے ہو، سجدہ تو اللہ کے سوا کسی کا نہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑا کون ہے؟ اس کائنات میں آپ سے بڑھ کر معظم کون؟ آپ سے بڑھ کر مکرم کون؟ آپ سے بڑھ کر محترم کون؟ آپ سے زیادہ رب کے ساتھ جو تعلق ہے کس کا ہو سکتا ہے؟ صحابی کہتا ہے ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو کائنات کے سردار ہیں، تو ہم آپ کا سجدہ کر لیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خامند کا سجدہ، منع کیا میرے نبی۔ یہ لوگوں کو سمجھائیے گا یہ بات۔ حدیث میں آتا ہے، اس جگہ کو پر کریں ذرا آگے آئیں، حدیث میں آتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں یہ پڑھ کر، خدا گواہ ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، صحابہ کھڑے ہو گئے احترام، آپ نے فرمایا یہ اجمیوں کے طریقے کب سے سیکھ لیے؟ آئندہ میرے آنے پر کوئی آدمی کھڑا نہیں، اپنے آگے کھڑے ہونے کو ناپسند کی، سجدہ تو بڑی دور کی بات۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ داعی بنیں۔ یہ جو ہمارا مشن ہے نا توحید کا، سنت کا، یہ فطرت کے بہت قریب ہے، انسان اسے بہت جلد فالو کرتا ہے، لیکن پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، یعنی چڑھائیں نہیں، تمسخر نہ اڑائیں، تضحیک نہ کریں، تحقیر نہ کریں، سختی نہ کریں، کوئی سخت جملہ نہ کریں، اور تسی تے قبر چاٹو بھائی، اب اس نے پھر آپ کی بات کہاں سنی؟ یا پہلے ہی آپ نے ایک بات کہہ دی، تسی سیمٹ چٹو، اس نے آپ کی بات کہاں سنی؟ اسے محبت سے سمجھائیں، یہ توحید فطرت کے بہت قریب ہے۔ خدا کے لیے وہ آیتیں ذہن میں رکھ لیں، سورت، آیت نمبر، پھر کھول کے دکھائیں، قل انما انا بشر مثلکم، اس کو کہیں پڑھ بھائی، یہ قرآن ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہیں میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یہ کتنی واضح آیتیں ہیں، یہ اس کے سامنے رکھیں کہ اسے پڑھ، یہ فطرت کے بہت قریب ہے جو ہمارا مشن ہے، ہمارا کاز ہے۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ مبلغ بنیں، مفتی نہ بنیں، مفتی نہیں بننا، فتویٰ نہیں لگانا آپ نے، کسی کو آپ کافر کہتے رہے، کسی کو آپ مشرک کہہ کے خطاب کرے، مفتی آپ نہ بنیں۔ مفتی جو مفتی ہیں ان کے پاس رہنے دیں، آپ بڑے پیار سے داعی بنیں۔ داعی جو ہوتا ہے نا، اس کی پہلی وصف یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں سننے والوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، جس سے بھی بات کرنی ہے اس نیت سے کرنی ہے، اللہ کرے یہ شرک سے بچ جائے، اللہ کرے یہ شرک کی دلدل سے نکل آئے، اللہ کرے اسے توحید کی سمجھ آ جائے، اللہ کرے مرنے کے بعد یہ عذاب میں مبتلا نہ ہو کہ مشرک تو ابدی طور پہ جہنم میں رہے گا،
اس کی معافی کی، آخرت میں کوئی صورت نہیں ہے، صرف دنیا میں صورت۔ تو مشن کاز ہمارا بہت اعلیٰ ہے، منزل ہماری بہت حسین ہے، خوبصورت ہے، پتہ نہیں آپ اس پر چلنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے، آپ میں تحرک کیوں نہیں پیدا ہوتا، آپ میں تحریک کیوں نہیں پیدا ہوتی، آپ میں جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا۔ آپ میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے مجھے ہر مرتبہ جیل جانا پڑے کہ میں جیل جاؤں، وہاں قید تنہائی میں رہوں، پھر آپ جوش میں آئیں گے؟ نہیں، آپ کا جذبہ برقرار رہنا چاہیے۔ یہ تڑپ پیدا کیجئے، توحید والی تڑپ پیدا کیجئے کہ اللہ کرے یہ سارے لوگ راہ راست پہ آ جائیں۔ آج اصل مقصد تو ہمارا وہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے کاس سے، نصب العین سے، اپنے راستے سے ایک طرف ہو گئے، نہ، اصل مشن ہمارا وہی ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس محاذ پہ کھڑا کیا ہے جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا۔ اس پر ہم کتنا شکر کریں اللہ کا، خدا کی قسم اتنا ہی شکر کم ہے کہ یا اللہ، اور اس گئے گزرے دور میں اپنے قرآن کی جتنی خدمت اللہ نے اس جماعت کے علماء سے لی ہے، کسی جماعت کے علماء سے اللہ نے اتنی خدمت نہیں لی، اشاعت التوحید کے علماء سے نہیں۔ یہ ہمارے ہاں شعبان رمضان میں مدرسوں میں چھٹیاں ہو جاتی، نصاب ختم ہو گیا، امتحان ہو گیا، چھٹیاں ہو گئی، طلبہ اپنے گھروں کو چلے۔ کچھ مدرسے والے ان 2 مہینوں میں کلاس لگاتے ہیں، دورہ تفسیر، 50 دنوں میں پورے قرآن کا ترجمہ، پورے قرآن کی تفسیر کلاس لگاتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے ملک میں جن جن مدارس میں یہ کلاسیں لگتی ہیں، 98% مدارس کا تعلق اشاعت التوحید سے، وہ ہماری جماعت کے مدارس، جہاں وہاں 6 گھنٹے 8 گھنٹے اللہ کے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائی جائے۔ اصل مشن ہمارا وہی ہے، لیکن ہم دوسرے جو اہم مسائل ہیں ان سے بھی ہم نے صرف نظر نہیں کیا۔ مثلا عظمت صحابہ کا دفاع ہے، اس میں بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے، وہ بھی ہم نے ساتھ رکھا ہے۔ اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں جو سب سے مظلوم صحابی ہیں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی، تمام جماعتیں اور ان کے علماء اور لیڈر وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو معاویہ کا دفاع بندیالوی نے کیا ہے ایسا دفاع کسی نے بھی نہیں کیا، وہ بھی ماننے کے لیے مجبور ہیں۔ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان جماعتوں کے افراد میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے علماء میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، مجھے یہاں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، صرف اس لیے کہ میں نے عظمت صحابہ پہ بات کی۔ پھر ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اس پہ بھی ہم نے ایک کردار ادا کیا ہے، اس پر جو میری تقریریں ہیں، میرے خطبات ہیں، میرے بیانات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ علماء اس بات کی گواہی دیں گے کہ جس طرح ختم نبوت کے مسئلے کو جس خوبصورت انداز میں ہم نے بیان کیا نا، وہ کم لوگ ہوں گے، کم علماء ہوں گے جنہوں نے اس رنگ میں ختم نبوت کو بیان کیا۔ اس سلسلے میں ہم ہر سال ختم نبوت کے عنوان پر ایک کانفرنس کرتے ہیں، اور جماعتیں بھی کرتی، اللہ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ کرنا چاہیے، ایک اچھا کاز ہے، اہم مسئلہ ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اس دفعہ وہ کانفرنس 14 نومبر کو ہو، جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد۔ ہماری جماعت کے مرکزی قائدین، دوسرے علماء،
اس میں تشریف لائیں، میں بھی اس میں بیان کروں۔ بیان چاہے کوئی کرے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں شریک ہو۔ ختم نبوت کی محبت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں، چاہے بیان کرنے والا کوئی طالب علم کیوں نہ، اس نے بھی تو دین ہی بیان کرنا ہے۔ یہ چسکے چھوڑ دو کہ فلاں بیان کرے گا تو آئیں گے، یہ چھوڑ دیں، اس سے نکل آؤ۔ دین سننا ہے، چاہے بیان کرنے والا کوئی ہو۔ آپ جتنے احباب یہاں آئے ہیں، تشریف لائیں، آپ اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے؟ بولو، پہلے آپ بتائیں پھر میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک نہیں، حل بھی نہیں طے ہو۔ آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا؟ چندہ تو میں آپ سے مانگ نہیں رہا ہوں، وہ اللہ دے گا، اخراجات اللہ پورے کر دے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ یہاں میرے ساتھ وعدہ کر لیں، جو شہری بندے بیٹھے، کہ اس کانفرنس کے لیے کم از کم 20 آدمیوں تک دعوت پہنچا کر انہیں اپنے ساتھ کانفرنس میں لائیں گے۔ آسان سے، یہ کوئی مشکل نہیں۔ اس میں آپ کے چچا زاد ہوں گے، ماموں زاد ہوں گے، خالہ زاد ہوں گے، آپ کے بھائی ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، دوست، ہر بندے کے کوئی 4-5 دوست تو ہوتے ہی ہیں، آپ کے پڑوسی ہوں گے، کلیگ ہوں گے۔ تو ہم محنت کریں گے اس کے لیے، کم از کم 20 آدمیوں کو آپ کو دعوت نامے یہاں سے مل جائیں گے، دفتر سے آپ کو دعوت نامے مل جائیں گے، آپ دعوت نامے وصول کر لیں۔ 20 آدمیوں تک آپ پہنچیں، دعوت نامہ ان کے سامنے رکھیں، ان کا ذہن بنائیں، انہیں کہیں بھئی میرے ذمے لگا تے میں بھی بندے اتھے لے جانے نا تے تو میرے نال تعاون کر، جو بھی ہوں، جو بھی۔ مجھے ایک دفعہ پولیس نے روک لیا راستے میں، تو وہ پولیس کے جو تھانے دار صاحب تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، تو میں نے کہا یار کیوں روکا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی 25 چلان ذمے لگے سن، 24 ہو گئے، اے 25واں تساں کراؤ تے ساڈی جان چھوڑ، ہم اپنے گھر چلے گئے۔ تو وہ 20 آدمیوں تک آپ نے اس طرح دعوت پہنچا دینی۔ اس میں بولیں ذرا، کہیں ذرا تھوڑا سا بولیں ذرا، اس میں آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ محنت کریں گے آپ انشاءاللہ؟ ہم کوشش تو کریں گے کہ وقت کی کوئی پابندی کریں، لیکن ہو نہیں سکتی، خطیب زیادہ ہوتے ہیں، تقریریں بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم انہیں پابند نہیں کر سکتے کہ آپ نے پون گھنٹہ کرنی ہے، شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان شخصیات پہ ہم قدغن نہیں لگا سکتے۔ کئی خطیبوں پہ تو قدغن لگ سکتی ہے کہ بھائی آپ 35 منٹ کر لیں، لیکن کئی لوگوں کو ہم مجبور نہیں کر سکتے، تو وہ ذرا طویل تقریریں ہو جاتی ہیں ان کی۔ تو جتنا بھی وقت لگے، 20 بندے آئیں نہ آئیں، مت تسم ہی نہ ہو، آپ تو ذرا جذبے کا اظہار کریں نا کہ ہم اس کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم اس آواز کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ مالی امور کے لیے میں یہاں کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہ الگ الگ شعبے ہیں جی۔ کچھ لوگوں سے اللہ محنت کا کام لے لیتا ہے، کچھ کارکن ہوتے ہیں اشتہار لگانے لگ جاتے ہیں، بینر لگانے لگ جاتے ہیں، یہ الگ الگ کام ہے، اللہ لیتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو مالدار ہیں، دولت مند ہیں، پیسے والے ہیں، اللہ نے ان پر فضل کیا ہے، رحمت کی ہے، اور گن گن کے نہیں دیا، بغیر گنے دے دیا ہے، بغیر حساب کے اللہ نے انہیں رزق روزی فراہم کی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، جتنا بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہم جو پینا فلیکس لگائیں گے، وہ اس پینا فلیکس کی قیمت دے سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے لگا دیں،
نیچے اپنی مشہوری بھی دے سکتے ہیں، اپنا نام بھی دے سکتے ہیں، دکان کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ تو میں نے آج جمعے میں بھی اعلان کیا تھا کہ آپ کا وقت زیادہ نہیں لیں گے، 7:15 سے 7:30 کے درمیان ہم اس کو کلوز کر دیں گے۔ درس قرآن ہم جب شروع کریں گے 18 بلاک میں، تو وہ مولانا مسعود صاحب نے آپ سے بات کر لی ہے، مولانا قاری محمد عامر صاحب نے بھی بات کر لی ہے، آپ کو تیار کیا ہے کچھ کام کے لیے، اس کے لیے بھی پھر آپ محنت کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔